إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم الآيات أو آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. جنہوں نے آگے بیٹھ جائیں، آگے پڑھنے، زیادہ فیس نہیں، آگے ٹکٹ. مسجد میں بیٹھنے کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب آئیں تو پہلی صفوں کو ترجیح دیں بیٹھنے میں، اس لیے کہ اجر میں ایک صف سے دوسری صف میں 10 نمازوں کے اجر کا فرق پڑ جاتا ہے. یہ ایک جگہ نہیں ہے، قسمت والی کو آگے جگہ ملتی. ایک صاحب تھے تو نماز جماعت جب کھڑی ہوئی تو مولوی صاحب نے جمعے میں کوئی بات کی ہوگی دنیا کی بے ثباتی پر یا اس کی اہمیت پر کہ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو جماعت جب کھڑی ہوئی جمعے کی تو ایک بندے نے دوسرے بندے سے کہا کہ کھڑا تھا وہ، تو اس سے کہا کہ یار میں تمہیں 20 یا 10 یا 30 روپے دوں گا تو پچھلی صف میں آ جا. اس نے جٹ سے ریورس گیئر لگایا، پیچھے چلا گیا، 20 روپے جیب میں ڈالے. نماز کے بعد ان کا مولوی صاحب ابھی آپ نے کہا تھا کہ دنیا بڑی بیکار چیز ہے اور اس کی اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے اور مچھر کے پر کے برابر اس کی اہمیت نہیں اللہ کے نزدیک. آپ دیکھیں میں نے اس بندے کو 20 درہم دیے، پیسہ وہ میں نے لے لیے. اس کا مطلب ہے کہ پیسے کی کوئی اہمیت ہے. ان کا بیٹا تم بات سمجھے نہیں ہو صحیح سے. دنیا جب تک تمہارے پاس تھی تم پچھلی صف میں تھے، جب اس کے پاس گئی ہے وہ پچھلی صف میں چلا گیا. بات ساری اتنی سی سمجھ گئی. تو 2 حدیثیں ملتی ہیں. ایک حدیث میں کہا گیا 25 نمازوں کا اجر ملتا ہے جماعت کے ساتھ، دوسری میں کہا گیا 35 جماعت کا ملتا ہے، اور اس میں دونوں حدیثیں صحیح ہیں. اس میں کہا گیا کہ پہلی صف میں 35 کا اور پچھلی 25 کا 35 کا اور پچھلی میں 25 کا ملتا ہے. فرق پڑ گیا اس میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں جب تک پہلی صف کی لالچ اور اذان کی لالچ رہے گی تب تک یہ امت خیر پر کھڑی رہے گی. اور اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں کتنا اجر ہے تو تمہیں قرہ کر کے بھی اگر کھڑا ہونا پڑے، قرہ اندازی کر کے ٹاس کر کے، تو بھی تم دوسرے کو کھڑا نہ ہونے دو کہ پہلے ٹاس کرو. ایک بندے کی جگہ بچ گئی، 2 بندے آ گئے، وہ دوسرے کو نہیں کہے گا باس میں نے کھڑا ہوں، کوئی میں نے کھڑا ہوں، کہے ٹاس کرو کون کھڑا ہو.
لستہموا لستہموا، اگر تمہیں قرآن اندازی کرنی پڑے تم قرآن اندازی کرو اگر تمہیں پتہ ہو کہ پہلی صف کا اجر کتنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر جماعت کے اجر کا پتہ ہو تو بندے کو اگر گھسٹ کر آنا پڑے اپنے چوتڑوں کے، وہ جو گھسٹ کے دونوں پاؤں ٹیک کے تو پھر ایسے کر کے چلتے ہیں، تو بھی وہ مسجد میں آئے، اور پہلی صف کا اگر اجر پتہ ہو تو وہ قرآن اندازی کر کے بھی۔ لیکن ہمارے یہاں جگہ خالی ہو ایک دوسرے کو کہتے ہیں آگے ہو جاؤ، اور جب وہاں ویکینسی کوئی کام میں نکلے تو پھر رشوت دے کر بھی کرتے ہیں، پھر نہیں کہتے بھائی تم ہو جاؤ میں نہیں ہوتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر دین کی کوئی لالچ باقی نہیں، خیر کی کوئی لالچ باقی نہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب تک ان دو چیزوں کی لالچ بندے میں رہے گی تب تک میری امت میں خیر رہے گی، اسے خیر کی تلاش رہے گی، پتہ چلے۔ الاسلام جو ہے یہ شروع سے دین ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک کبھی بھی اور کوئی دین تھا نہیں، کہ میں جیسے پارٹیوں کے نام تبدیل کرتے ہیں نا لوگ، اللہ مذہبوں کے نام تبدیل نہیں کر رہا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ پہلے دن سے ہی اسلام دین رہا ہے اور آخری دین ہے۔ ان الدین، یعنی انداز جو اللہ پاک نے اپنایا وہ یہ کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، الدین جس کو کہتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک ہمیشہ الاسلام ہی رہا۔ ذرا سا بھی انسانیت بھٹکی ہے، مولویوں نے اپنے مذہب کا نیا نام رکھا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا نہ، اسلام کا نام گم نہیں ہونے دو۔ نیا نبی بھیجا اسی اسلام کے ساتھ بھیجا ہے۔ یہودیت بگڑی ہے، عیسیٰ علیہ السلام اسلام لے کر آئے۔ عیسائیت نے جب اپنے آپ کو نصارہ کہا، اللہ پاک نے کہا نا اسلام کو نہیں مٹے، تم نصارہ بنے رہو ہم اور مسلمان اٹھائیں گے۔ لیکن دنیا میں مسلمان اور الاسلام رہے گا۔ کل تک وہ مسلمان تھے، انا کنا من قبلہ مسلمین۔ علماء بڑے پریشان ہوتے اس آیت پر، جب وہ آئے اور ان کا وفد عیسائیوں کا مسلمان ہو گیا تو ان کے علماء نے کہا کہ انا کنا من قبلہ مسلمین، ہم اس سے پہلے بھی مسلمان تھے، ہم میں سے کچھ لوگوں نے اپنا نام تبدیل کیا تو اللہ نے آپ کو اسلام کے ساتھ بھیج دیا، ہم نے دوبارہ سے اسلام کو ویلکم کہا۔ تو اللہ پاک اسی سے اگلی آیت میں فرماتا ہے ان کے لیے دوہرا اجر ہے، اس اسلام والا بھی اس اسلام والا بھی۔ تانا دیتا اللہ پاک، یا ایھا الذین ہادوا، قل یا ایھا الذین ہادوا، اے نبی ان سے کہو کہ اے وہ لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، تمہیں تو اللہ نے مسلمان بنایا تھا، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تمہیں یہ زعم ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو، پیارے ہو، سب کچھ اس نے تمہارے لیے بنایا، فتمنوا الموت، اور بھائی جلدی پھر ریزائن کرو زندگی سے، مرنے کی تمنا کرو اور جاؤ ان جنتوں میں، کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا نہیں ایسے نہیں کریں، وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، یہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، انہیں کر لینی چاہیے تھی نا جب اتنا بڑا چیلنج آ گیا ہے۔ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ اپنے کرتوتوں سے ڈرتے ہیں، پتہ ہے انہوں نے آگے آگ بھیجی ہوئی ہے، تمہیں کہتے ہیں پھول بچھے ہوئے۔ ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے یہاں پہ وہاں اتنے مربع زمین ہے میری، اتنی میری فیکٹریاں چل رہی ہیں، دعا بندہ گا یار تو 1200 درہم پر دھکے کھا رہا ہے، ریزائن کر کے جاتا کیوں نہیں؟ اب کیا بتائے وہ کہ یہ سب فراڈ ہے، جھوٹ پہ بول رہا ہوں میں۔ تو شروع سے اللہ کے نزدیک دین الاسلام رہا ہے، یہ صرف ہمارے والا اسلام نہیں، نماز اس میں فرض نہ ہوئی، آدم علیہ السلام سے فرض، روزے آدم علیہ السلام سے فرض تھے، زکوٰۃ اس زمانے سے تھی، قربانی اس زمانے سے تھی، وہ دو بھائیوں نے قربانی دی تھی نا، قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی دی، فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الاخر، ان میں سے ایک کی قبول کر لی گئی، دوسرے کی قبول نہیں کی۔ جب تک انسانیت جو ہے وہ مادیت کی طرف زیادہ مائل تھی تو معجزے بھی مادی دیے جاتے تھے، اگر اس وقت تک عقل اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی، انہیں معجزہ بھی ان کے نبیوں کو مادی دیا جاتا تھا، اونٹنی، پہاڑی پٹیاں اونٹنی نکل آئی، اژدہا سانپ بن گیا، قربانی قبول ہوئی ہے تو اس کو آگ کھا جاتی تھی، ایک بجلی چمکتی تھی اور وہ جل جاتی تھی، پتہ چلا اللہ کو قبول ہو گیا۔ اس امت میں پہلی دفعہ مال غنیمت حلال ہوا ہے اور قربانی کا گوشت کھانا حلال ہوا ہے۔ پہلے مال غنیمت حلال نہیں تھا، قربانی کا خون مل دیا جاتا تھا، گوشت جناب علی ادھر ادھر کر دیا جاتا تھا، لیکن اللہ پاک نے فرمایا اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہ کہا گیا کہ خود بھی کھاؤ مسکینوں کو بھی کھلاؤ، اور فرمایا کہ میں نے یہ جتنی پابندیاں ان پر لگائی ہوئی تھیں، ذالک جزیناہم ببغیہم، ہم نے ان کو ان کی ضد کی سزا دی تھی۔
ایک بندے کو فورمین کہتا ہے کہ یہ کام کرو، کہتا نہیں کرتا، وہ پھر کیا کرے گا؟ اس کو دھوپ میں لگائے گا، پھر بیٹا اگر تو چھاؤں میں کہ یہاں کر۔ چربی نہیں کھانی، کون سی؟ ساری چربی، یا تو ساری چربی حرام ہوتی نا، وہ نکال دیتے، کہا نہیں، وہ جو ان کی پٹھ پہ لگی ہوئی ہے، الا ما حمل ظہورهما او الحوایا، جو انتڑیوں پر لگی ہوئی ہے وہ بھی جائز ہے، جو پٹھ پر لگی ہوئی، اب وہاں کوئی ٹیگ تو ہوا نہیں کہ یہ کون سی چربی ہے اور کون سی، کتنی مصیبت میں پڑتے ہوں گے کہ کہیں یہ اس میں شامل نہ ہو جائے دوسری چربی۔ اس کے بعد فرمایا ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہمیشہ کی حلت اور حرمت نہیں تھی، یہ ان کی ضد کی سزا تھی۔ اب اس کو ظاہر ختم کرنے کے لیے بھی اللہ پاک کو ایک آفیشیل بندہ بھیجنا پڑا، رسول بنا کر۔ یہ مولویوں کا کام نہیں ہے حلت حرمت کرنا۔ لہذا انہوں نے آ کر فرمایا کہ وہ نبی موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا نا، یہ تیری امت کو جو میں ٹیکے لگا رہا ہوں نا، یہ جو آگے سے میرے ساتھ تڑی کرتے ہیں اور میں ان پر سخت کرتا جا رہا ہوں، ایک نبی بھیجوں گا جو یہ ساری آ کے پھر ختم کرے گا، لیکن ابھی ان کو رگڑا لگے گا۔ اچھا، اس میں سزا بھی، اگر معجزہ مادی ہوتا تھا نا، سزا بھی نقد ہوتی تھی۔ معجزہ مادی ہے، نصارہ نے کہا کہ جی ہمیں آپ اللہ پاک سے کہنا، اخوان پلیٹیں لگی نیچے اترائے سارے ہم سب کے لیے، حواری تھے نا، 12 حواری تھے، 12 بندوں کا کھانا کتنا ہوگا؟ ابراہیمی والے جھٹ سے بھیجو۔ اللہ نے کہا ٹھیک۔ یا عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، اچھا جی، انہوں نے کہا ہم کھائیں گے بھی، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور گواہ بھی ہوں گے کہ اللہ پاک نے نازل کیا اور آپ اللہ کے رسول۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اللہ پاک نازل کر دے، فرما دے، تیرا کیا جاتا، یہ ہمارے لیے عید کا دن ہوگا اور معجزہ بھی ہوگا تیری طرف سے، اور ہمیں رزق عطا کر دے۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، کوئی بات نہیں، میں ابھی بھیج دیتا ہوں، لیکن عیسیٰ تمہیں گارنٹی ہے کہ پھر یہ مسلمان ہو جائیں گے۔ فمن یکفر، پھر اس کے بعد جس نے، فمن یکفر بعد ذالک، پھر اس کے بعد میرا عذاب بھی بڑا سخت ہوگا، پھر ڈر گیا، درخواست واپس لے لی گئی۔ مکے والے بھی کہتے تھے یہ دکھا دو یہ دکھا دو، اللہ پاک نے کہا اگر میں نے اس طرح دکھانا شروع کیا پھر میں نے جلدی مار بھی دوں گا، لہذا اس لیے میں نہیں دکھاتا ہے کہ میرا پروگرام ذرا لمبا ہے۔ ہمارے گناہ پر اتنی گرفت اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم ذرا حضور سے دور ہیں۔ یہ دوری جو ہے، یہ کہتے ہیں نا کہ جو شک کا فائدہ وہ ہمیشہ مجرم کو ملتا ہے، یہ تھوڑی سی ہمیں مہلت مل جاتی۔ تو الاسلام، جس کا نام ہی سلامتی ہے، پیس، امن و سلامتی، دو مترادف لفظ ہیں۔ امن المؤمن، المؤمن اللہ کا نام ہے، اور السلام اللہ کا نام ہے۔ الاسلام بھی اسی سے نکلا ہے اور ایمان بھی اسی سے نکلا ہے، مومن بھی اسی سے نکلے، پیس گیور۔ اس لیے اللہ پاک نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس کے پڑوسی کو امن حاصل نہیں، گاؤں والے کب امن میں ہوں گے؟ اگر وہ اتنا امن پسند ہے تو اس کے جو ہے وہ پڑوسی بتائیں گے کہ یار بڑا صلح جو بندہ ہے، ہم سے کوئی زیادتی بھی ہو جائے تو بیچارہ چپ کر جاتا ہے، شریف آدمی، وہ بتائیں گے۔ تو یہ گواہی ہے۔ تو الاسلام سلامتی ہے، دین میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ سر تسلیم خم نہیں کرتے، الاسلام یہی ہے نا، سبمیشن۔ جب آپ سبمٹ کرتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے استسلام، اور استلام دو لفظ ہیں۔ سبمٹ کرنا اسلما،
ریسیو کرنا استلمتو میں نے لے لیا، یہ ہم عربی میں کہتے ہیں۔ تسلیم ڈلیوری کو کہتے ہیں۔ کیا ڈلیور کیا آپ نے؟ اپنا سب کچھ آپ نے سبمٹ کر دیا، میرا کچھ بھی نہیں۔ دل ہو کے جان تجھ سے کیوں کر عزیز رکھیے، اللہ تو مانگے اور ہم اسے بچا بچا کے رکھیں۔ دل ہو کے جان تجھ سے کیوں کر عزیز رکھیے، دل ہے سو چیز تیری، جان ہے سو مال تیرا۔ اور ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، ہماری بلے بلے نہ ہو، ہماری چودراہٹ نہ چلے۔ ہم جس جگہ کھڑے ہوں، جس فیلڈ میں ہوں، جس دفتر میں ہوں، جس منڈی میں ہوں، جس عدالت میں ہوں، وہاں اللہ بڑا ہو۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کو بڑا کر۔ اللہ خود بڑا نہیں ہے، اللہ بڑا ہے۔ ڈی جورے، بڑا کر کا مطلب ہے اس کا حکم بالا کر، ان تکون، اس کی پہ تفسیر کا نا، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے کی خود تفسیر کر دیتا ہے۔ کس بڑے کا مطلب کیا ہے؟ ان تکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، کہ اللہ ہی کی بات بڑی ہو۔ جب اللہ کا فیصلہ جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا، بات ختم ہو گئی۔ سول کہتا ہے آپ نہیں تسلیم کرتے، آپ اس کو سیشن میں جا کے اپیل کر دیتے ہیں، سیشن فیصلہ کرتا ہے آپ نہیں تسلیم کرتے، ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں، ہائی کورٹ کرتا ہے نہیں تسلیم کرتے، سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں، سپریم کورٹ کا جو ہے وہ وہاں ڈبل بینچ بیٹھتا ہے، وہ بھی نہیں مانتا، آپ ریویو پٹیشن کرتے ہیں، 3 جج بیٹھتے، پھر بھی تسلیم نہیں ہو تو بات ختم ہوگی۔ اب فیصلہ وہی ہو گیا جو آخری فیصلہ نے کر دی۔ تو جب بات اللہ کی آ جائے، میں پہلے آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ علامہ اقبال کی بہن 14 سال اجڑی رہی، 14 سال گجرات میں بیاہ ہوئی تھی، 14 سال کے بعد وہ گیا اللہ کا بندہ، اور اس نے کہا کہ جی وہ میں نے لے کے جانا ہے۔ اب جو باپ ہوتے ہیں نا وہ بڑے سلجھو ہوتے ہیں، خاص کر کے بیٹی کے باپ، بیٹے کے باپ تو فن خان ہوتے ہیں۔ بیٹی بڑی مجبور سی چیز ہوتی ہے، جو جب گھر سے نکل جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہمیشہ جو عورت ہوتی ہے وہ اپنے سسرال کے قبرستان میں دفن ہوتی ہے، چاہے لاش لندن سے آئے، امریکہ سے آئے یا دبئی سے جائے، وہ بیچاری کا میکے کا قبر کا استحقاق بھی آگے فارغ ہو جاتا ہے۔ ماں باپ نہیں کہہ سکتے ہمارے قبرستان میں دفن کرو، ہم نے یہاں دفن ہونا ہے، ہماری بیٹی والی بات ختم ہو گئی، اب وہ وہاں دفن ہوگی، بیٹے ہی کہتے ہیں جی یہاں ہمارے قبرستان۔ سمجھ لگی ان کی کیا مجبوری ہوتی۔ باپ نے کہا کہ اقبال آیا ہے وہ بندہ تو ہر کس طرح سے کہہ رہا تو بھیج دیتے۔ اقبال جوان تھا نا، اپنی بیٹی نہیں تھی، اقبال نے کہا نہیں بیٹی۔ 14 سال اس بندے نے پلٹ کر نہیں دیکھا، ایک عورت کی جوانی اس نے برباد کر دی ہے، اب یہ کیوں لینے آیا اس کو؟ جیسے روٹی پہلے خرید کھاتی رہے گی، نہیں بیٹی ناک کٹ جائے گی ہماری۔ ان کے باپ نے کہا کہ اقبال دیکھ یار، اللہ کہتا ہے وَالصُّلْحُ خیر، کہ صلح میں خیر ہے۔ اب لکھنے والا لکھتا ہے کہ اقبال کو ایک رنگ آ رہا تھا ایک جا رہا تھا، ظاہر ہے اپنے یہ برہمن خاندان ہے نا، وہ فن خانی کو قابو کرنے میں تگ و دو ہو رہی ہے نا۔ حضور سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے رسول ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون سا جہاد بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، تو اپنے آپ سے لڑے اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پر مجبور کرنے کے لیے، یہ لڑ رہا ہے اپنے آپ سے۔ تھوڑی باپ بھی دیکھ رہا ہے کہ جنگ جاری ہے، اس نے کہا تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے دیکھا کہ جنگ بند ہو گئی ہے، رنگ واپس آ گیا، کہا بیٹا پھر؟ کہنے لگے پھر ابا وہی جو اللہ کہتا ہے، اب بات جو اللہ کی آ گئی ہے، ختم ہو گئی میری بات۔
انہی سے پوچھا تھا ان کے والد نے، روز جب یہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرے وہ پاس سے گزرتے ہوئے کہتے تھے کہ اقبال قرآن پڑھا ہے۔ ایک دفعہ ان کو اقبال کو پتہ چلا کہ یار یہ بات جو ہے اس میں کوئی خاص راز ہے۔ وہ دیکھتے بھی میں قرآن پڑھتا ہوں، پاس سے گزرتے ہیں، بعد میں پھر پوچھتے ہیں اقبال قرآن پڑھا ہے؟ کہا بجے کوئی خاص بات ہے؟ آپ کو پتا میری عادت ہے میں فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، بعض دفعہ آپ دیکھ بھی لیتے ہیں، پھر بھی آپ پوچھیں گے اقبال قرآن پڑھا ہے؟ کہا بیٹا میرے نزدیک قرآن پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا کوئی اور معنی رکھتا ہے، میں ان معنوں میں پوچھتا ہوں کہ قرآن پڑھا ہے یا صرف ثواب کمایا ہے؟ تو جب تک بندہ قرآن پڑھے اور اس کے حکم کو، اس کے نہیں کو یہ نہ سمجھے کہ مجھے روکا جا رہا ہے برائی سے، یہ نہیں کہ میں یہ ہسٹری پڑھ رہا ہوں، یہ فلاں صحابی کو روکا گیا ہے، اپنے آپ کو جب تک مخاطب نہ بناؤ کہ مجھے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مت کرو اور مجھے کہہ رہا ہے اللہ کہ یہ کرو، جب تک تم خود کو نہیں مخاطب اس کا بناؤ گے تمہارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ کہانی پڑھ رہے ہو تم، کردار تبدیل نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں مسجد میں، بندہ آتا ہے اور صفیں پھلانگتا ہوا آ رہا تھا، آپ اس کو کہتے ہیں اجلس، بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ گلی میں یہ آواز پہنچی ہے، وہ وہیں بیٹھ کے مجھے کہا ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا، ایک صاحب اونٹوں کو ڈال رہے تھے چارہ، ان کو وہاں آواز گئی ہے، وہ وہاں بیٹھ گئے ہیں، مجھے کہا ہے۔ اس کو اقبال نے پھر شعر کا روپ دیا، تیرے ضمیر پہ نہ ہو جب تک نزول کتاب، اس کو ڈاؤن لوڈ کر، تو صرف اس کو ریڈ کرتا ہے انٹرنیٹ پر پیج کھول کے، ڈاؤن لوڈ نہیں کرتا، سیو نہیں کرتا، تو اس کی تنزیل کر اپنے اندر، وہ ماسٹر کاپی ہے، اپنے ضمیر پر اس کو کہا، جیسے اپنی اپلیکیشن میں تم موبائل پہ کرتے ہو اسے، تیرے ضمیر پہ نہ ہو جب تک نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، بڑی بڑی تفسیریں پڑھ لے، تیرے کردار میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو سلامتی جب آپ سبمٹ کر دیتے ہیں، ریزسٹنس ختم ہو جاتی۔ ہمارے اندر مزاحمت کرتا کون ہے؟ میں کرتا ہوں، میری میں بظاہر بڑا مومن نظر آتا، تو میں نے سب کچھ سبمٹ کیا، سارا کچھ اللہ دا ہے، لیکن جہاں بات آ جاتی ہے تو وہ میں کھڑی ہو جاتی۔ جب میرا ایمان کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، جو پڑھا ہے کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، میں مان نہیں رہی ہوتی، تو وہ جو کیفیت جنگ کی انسان کے اندر ہو رہی ہوتی، نوٹ کی جا رہی ہوتی، لکھ رہے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ چلا کے دکھاتے ہیں، یہ سوال پیدا ہوا، اس کا اس نے یہ جواب دیا، یہ وسوسہ آیا، اس کا جواب اس نے یہ دیا۔ رقیب عتید، ایک مستعد لکھنے والا، کلوز کر کے اس کو چلا رہا ہے، دیکھ وہ جنگ ہوتی ہے، انا نہیں مان رہی، وہ کیفیت، اس میں پھر ہار اور جیت ہوتی ہے، یا تو اللہ کی بات بڑی ہو جاتی ہے یا میری میں جیت جاتی ہے۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی آپ نے شخص کا حال دیکھا، کردار دیکھا، یہ کوئی بندہ ہے نا؟ قرآن حکیم میں جہاں بھی اس قسم کی بات کی گئی ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تفسیر پڑھی ہے وہاں جا کے کہ وہ کون بندہ تھا، نام نہیں لیا، اتنا معروف ہے کہ صرف عادتیں اس کی بیان کر دو تو وہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کون ہے۔ سیاستدانوں میں بھی اسی طرح، بس کسی کا ایک وہ یو ٹرن کی بات کر دیجئے، پتہ چل جائے گا کیا ہے۔ تو اس کے پیچھے کردار ہیں، کون ہے؟ ارأیت من اتخذ الہہ، آپ نے دیکھا جس نے بنا رکھا ہے الہہ اپنا الہ، ہوا ہو، خواہش نفس کو، افا انت تکون علیہ وکیلا، اے نبی اس بندے کی آپ کیا گارنٹی دیں گے؟ زمان ہوتی ہے نا بھائی، اس بندے کا ٹائر آدھی ٹوٹا ہوا ہے، کوئی نڑی ڈٹا ہی نہیں ہے اس کا، اس کو کون صراط مستقیم پر رکھے گا؟ جس گاڑی کا ٹائر ٹوٹ جاتا ہے، بے شک اسٹیئرنگ سیدھا رکھیں،
گاڑی سیدھی نہیں ہوتی. مسئلہ یہی ہے, ہمارے ٹائر ٹوٹے ہوئے, ہمارے اندر ایک فرعون بیٹھا ہوا ہے جو بڑا مسکین بن کے بیٹھا ہوا ہے, کہتا ہے نماز بھی پڑھ لے, کوئی مسئلہ نہیں, پڑھ لے یار, میرا کون سا نقصان, یہ بھی کر لے, یہ بھی کر لے, یہ بھی کر لے. لیکن جو ہی اس کے اس دم پہ پاؤں ٹکتا ہے نا, یہ کام کرنا, وہ دیکھتا ہے کہ نہیں اس میں تو میری بےزتی ہو جائے گی, کھڑا ہو جاتا. نہیں بھائی صاحب, تو نہیں نا برداشت کر سکتا, تو تو ایسا کر, تو چلے پہ نکل جا, پیچھے ہم شادی کر لیں گے جیسے بھی کرنی ہے. وہ کہتا ہے نا میرے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا, تو بڑا گمان ہوتا ہے اسے گھر والے. وہ کہتے ہیں بھائی صاحب آپ جاؤ, چھٹی کرو, آپ ایسا کریں, آپ کوئی بہانہ کر کے نا نماز لمبی کر لینا, اتنی دیر میں رخصتی ہو جائے گی, ہم نے جو کرنا ہے کر لیں. لیکن اس گھر میں یہ ہوگا, بیوی اولاد ایک طرف ہو جاتی ہے, وہ بیچارہ پھر کیا کرے اکیلا بندہ, تربیت تو ان کو کی ہوئی نہیں ہے, وہ دوسروں کی تربیت کرتا رہا ہے. جہاں پہ اللہ کا قانون آپ کو چبھے, اصل میں وہی امتحان ہوتا ہے. دیکھیں نا, ڈاکٹر سارے چیک کرتا رہتا, چیک کرتا, جہاں درد ہوتا ہے, وہ دانت والا ڈاکٹر جو ہے, ویسے چونکہ اس کے اوپن ہوتے ہیں سینسر, تو وہ یہاں اوپر والے میں درد ہو تو بعض دفعہ نیچے والے میں محسوس ہوتا ہے, اس سائڈ پہ ہو تو اس سائڈ پہ محسوس ہوتا ہے. ڈاکٹر جب ٹھنڈا پانی مارتا جاتا ہے نا, جو اصلی والا مجرم ہوتا ہے نا, وہاں جا کے پھر ایک دم جا کہ سرکار یہ نیچے نہیں, یہ اوپر ہے درد, محسوس یہاں ہو رہا ہے آپ کو. اسی طرح شیطان کا مسئلہ کیا تھا, اسے نمازوں سے کوئی پرابلم نہیں تھا, زمین و آسمان کے چپے چپے کو اس نے سجدوں سے بھر دیے. اس کا مسئلہ اس کی انا تھی, سیٹ چاہیے تھی, وہ اللہ کی نظروں میں بس کہتا میں ہی میں ہوں. اللہ نے اسے امتحان میں ڈالا, فیل ہو گیا. اس نے گلا کی ہے, اس نے کہا مالک اگر تو چاہتا تو میرا پردہ پڑا ہی رہتا, تو نے امتحان میں ڈال کے مجھے ننگا کر دیا, تجھے میری کم. دیکھیں کیسا ہے اس کا ایمان ہے, رب 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 خلقتنی, تو نے مجھے پیدا کیا. یہ نہیں کہا کہ دمڑیوں والی سرکار نے پیدا کیا, ان کا دولے شاہ نے پیدا کیا, ان کا غریب نواز نے پیدا کیا, زندہ پیر نے پیدا کیا, منگو پیر نے پیدا کیا. نہیں کہا خلقتنی, تو نے مجھے پیدا کیا. مسلمان کہتے پھرتے یہ میرا بیٹا فلاں کا ہے, یہ میرا بیٹا فلاں کا ہے, یہ میرا بیٹا فلاں کا. رب سے مانگا ہے, باغی ہو کر اسے رب کے بارے میں اتنا معلوم تھا, اور تم مسلمان ہو کہ تمہیں اپنے رب کے بارے میں پتہ نہیں ہے. کیسے مسلمان ہیں ہم؟ ابھی انکار کیا, زمین نہیں چھوڑی اس نے. کہتا رب فانظرنی الی یوم یبعثون, اے میرے پروردگار مجھے تو مہلت دے. کیا بات ہے, اس نے کہا نہیں کہ میں اصلاً اس شرک سے بیزار تھا میں جو تم کرتے تھے. وہ یہ کہے گا تم اپنے کاموں میں جو مجھے شریک ٹھہراتے تھے میں اس سے بیزار ہوں, میں تمہارے جرم میں شراکت کار نہیں ہوں. بھائی صاحب میں تو کنسلٹنٹ تھا, آپ جب بازار جاتے ہیں سارے دکاندار جو ہے وہ بار کا بھائی صاحب آئیے, حاجی صاحب ادھر آئیے, تشریف لائیے, بڑا سستا ہے, نیا مال ہے. اس کا کام ہے آواز لگانا. دکان میں تو آپ گھسے نا, اس نے کوئی بندوق اٹھا کے تو آپ اندر نہیں لے کے گیا, وہ ہائی جیک تو نہیں کیا اس نے, آپ یرغمال نہیں بنایا اس نے. شیطان کا کام ہے آواز لگانا. چل کے تو ہم گئے نا, جیب سے کرایہ ہم نے نکالا, آنکھیں اللہ کی دی ہوئی ہم نے استعمال کی, سارا کام تو ہم نے کیا ہے. وہ کہتا کیا تم نے ہے, میرا تم پر زور نہیں تھا. شیطان ہم پر غلبہ پا کر ہم سے نہ نماز رکوا سکتا ہے, نہ روزہ چھڑوا سکتا ہے. غالب نہیں, وہ آ سکتا ہے کہ وسوسہ دیتا ہے یار ایسے نہ کر لیں, مشورہ دیتا ہے, ہم سمجھتے ہیں میرا اپنا خیال ہے. غلطی یہ ہوتی ہے, غلطی یہ ہوتی ہے, ہم اسے یہ نہیں سمجھتے کہ شیطان نے میل بھیجی ہے, وائرس ہو سکتا ہے اس کے ساتھ. ہم اپنا مشورہ سمجھتے ہیں. امتحان دینا تھا تو چاروں فقہوں کو دیکھ رہا تھا, انٹرویو تھا, اور کہا میں تو
وطر جو ہے یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے یہ واجب نہیں ہے. واجب وہ فرض کوئی کہتے ہیں ان کے یہاں. وہ کہتے ہیں کہ یہ سنت نفلی عبادت ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور سنت. ہمارے یہاں صرف ہمارے امام کے نزدیک فرض اور سنت کے درمیان ایک اور درجہ ہے جس کو واجب کہتے ہیں. فرض سے کم تر، سنت سے تھوڑا سا اوپر، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مداومت کی ہو اس طرح جس طرح فرض پر کی ہے، لیکن اللہ نے اس کو فرض نہ کیا. بات کو سمجھیں؟ اپنے عمل سے حضور نے اس کو اس طرح ادا کیا جیسے وہ فرض ہے. سنتیں فجر کی حضور نے سفر میں بھی نہیں چھوڑی، وتر حضور نے سفر میں بھی نہیں چھوڑے. اسی طرح عمرے کے بعد جو 2 نفل ہم پڑھتے ہیں، تحیۃ العمرہ جو ہے وہ بھی ہمارے امام کے نزدیک واجب ہے، سنت سے تھوڑا اوپر ہے. تو مجھے اکثر الرجی رہتی ہے، زکام ہو جاتا ہے، تو اینٹی ہسٹامن لیتا ہوں. میں نے رات کو لی ہوئی تھی وہ گولی، تو نیند چڑھی ہوئی تھی. صبح الارم بجا، اٹھا، میں اٹھنے ہی نہیں دے رہا تھا. سو یار، اللہ پاک کو تیری مجبوری کا پتہ ہے، تمہیں نیند آ رہی ہے. اللہ نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت آؤ. تیری حالت اپنی دیکھ، تم سے وہی کیفیت ہے تمہارے اوپر، ڈگمگا رہے ہو، آنکھیں نہیں کھل رہی تمہاری، کیا پڑھو گے نماز؟ اتنا ہمدرد، سو جاؤ. میں نے بھی ارادہ کر لی. میں نے کہا یار پیشاب کر کے سو جاتا ہوں، کوئی نہیں، اللہ بڑا کریم ہے، قضا کر لوں گا. واش روم میں آ کے بیٹھا میں، تو ایک دفعہ پھر جرجری آئی کہ نہیں یار کتنی دیر لگتی ہے، پڑھ لیتے ہیں، واجب ہے، کہیں گرفتی نہ ہو جائے. تو ایک دم دلیل آئی، وہ تو نے رات کو نہیں پڑھا کہ وہ سنت ہے؟ دیکھیں آپ، میری ہنسی نکل گئی. اور کھانا خراب، تو رات کی دلیل اسی لیے پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا. مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے، اسی مدرسے میں پڑھتا ہے، اس کا پاس ورڈ اس کے پاس ہے، میں اسے اپنا کچھ نہیں چھپا سکتا. یجری من الانسان کا مجرى الدم، جہاں تک آخری ڈکٹ تک میرا خون جاتا ہے، ابلیس وہاں تک جاتا ہے. میں اسے کچھ چھپا نہیں سکتا، پاس ورڈ اس کے پاس ہے. میں جو پڑھتا ہوں وہ بھی پڑھتا ہے. اس نے جٹ کہا یار رات کو ہی تو ابھی تو نے پڑھا. اچھا یقین کرے جب میری ہنسی آئے تو ایسے دماغ سے غائب ہوا، میری آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی، ایسے نیند مجھے آئی نہیں تھی کبھی، وہ بھاگ گیا. ایسے بہت سارے مواقع پر آپ کو خیال آتے ہوں گے کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں. یہ آپ نہیں، کوئی اور آپ کو چیٹ کر رہا ہوتا ہے، یہ آپ کا اپنا خیال نہیں ہوتا. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اپنے نفس کو اس نے اپنا خدا بنا لیا ہے، آپ اسے اس کی کیسے گارنٹی دیں گے؟ افانت تکون علیہ وکیلا، آپ اس کے ذمہ دار بنیں گے؟ آپ کسی کو کس بنا پر روکیں گے کہ یہ اللہ نے حرام کیا ہے؟ وہ اللہ کو مانتے ہیں، یہ بات ختم ہو گئی، اور کوئی چیز باقی نہیں رہی. دوسری جگہ فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، اس کا علم اس کی گمراہی کا ذریعہ بن گیا ہے. ابلیس کوئی جاہل شخص نہیں تھا، بغیر فرشتے کے رب نے اس سے مکالمہ کیا ہے. وہ جو سوال جواب ہوئے نا اور اللہ اور اس کے درمیان، بغیر فرشتے کے ہوئے ہیں براہ راست. تو علم جو ہے وہ ایک گاڑی ہے، آپ اس پہ بیٹھیے، جوا خانے میں چلے جائیے، شراب میں کھانے چلے، مسجد چلے جائیے، یہ تو ذریعہ ہے. جیسے وکیل ہے، اس کو قاتل پیسے زیادہ دے دے وہ اس کا دفاع کرتا ہے، وہ مقتول پارٹی اس کو جو ہے وہ مدعی پیسے زیادہ دے دے وہ ان کا دفاع کرتا ہے. وہ کیا کرے؟ اس کا علم، وہ رینٹ پہ لگا ہوا ہے، وہ ٹیکسی ہے، جو خرید لے پیسے زیادہ دے کے. بے ضمیری کی انتہا ہے، بے ضمیری کی انتہا ہے. ایک کیس میں قاتل کے ساتھ ہوتے، پتہ قتل کیا، اسے جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں، گواہوں کو جھوٹی گواہی سکھاتے ہیں باقاعدہ ہفتہ 10 دن لگا کے کہ کیسے جواب دینا. وہ یہ سوال کرے تو یہ جواب دینا ہے. ان کی کمائی کیسے حلال ہو سکتی ہے؟
یعنی یا تو ہمیشہ یہ جب اسے پتہ چل جائے اس نے قتل کیا ہے تو کہے کہ میں اس میں بھائی صاحب شامل نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک قاتل کی ایک کلمے سے مدد کی، ایک جملہ کہہ دیا اس کی فیور میں، اللہ پاک اسے جہنم کا غوطہ لگا کر رہے گا چاہے کوئی بھی ہو. اور تم تو پورا کیس لڑتے ہو 10 سال، لمبی لمبی دلیلیں دیتے ہو، بحثیں کرتے ہو قاتل کے حق میں صرف پیسوں سے بری کرنے کے لیے، وہ تو خون کھاتے ہو تم. تو عقل بھی یہی ہے. عقل سے آپ اگر کام لینا چاہتے ہیں، عقل آفس بوائے ہے. جس کے والدین کے بارے میں آپ کہیں کہ شکوے پیدا کرنے، آپ سوال پیدا، میرے والدین نے میرے ساتھ یہ زیادتی کیا، وہ ساری فائلیں ڈھونڈ کے، یہ بھی کہ تو بھول گیا، یہ بھی کہ 8ویں کلاس میں تیرے ساتھ یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ ڈھیر لگا دے گا ساری فائلوں کی. آپ والدین کے احسانات گنوائیے، وہ دوڑ کے جائے گا. آپ ارادہ کیجئے، وہ ساری فائلیں ہیں، تیرے باپ نے یہ کیا ہے، تیری ماں نے یہ کیا ہے، وہ ساری لے آئے گا، اندر پڑی ہوئی ہیں. شوہر کو بیوی سے شکایت ہے، شکووں کے ڈھیر لے آئے گا. بیوی کو شوہر سے شکایت ہے، چھوٹی چھوٹی پکڑ کے لے آئے. کبھی احسان کی نظر سے بھی دیکھو، دوسروں کے شوہروں کا دیکھو کیا حال ہے تیرا، پھر بھی ان کے ساتھ تقابل کرو. خواتین ہمیشہ یہی کرتی ہیں کہ جی وہ فلاں کا شوہر تو بڑا ہی اچھا، فلاں کام کر دیتا، فلاں کام، یہ وہ جو پھینٹی لگاتا ہے ہفتے کے ہفتے صبح دوپہر شام، وہ یاد نہیں آپ کو؟ دوسروں کی ساری خوبیاں شوہر کو سنا کر احساس کمتری میں مبتلا کرنا. وہ جو بیچارہ 2-4 اچھی کر بھی رکھا تو پھر میں نے کیا کرنا. پھر ان بڑی بڑی خوبیوں کے سامنے میری یہ 2 چھوٹی چھوٹی بھی ہمیں منہ ہی کالا کرنے والی بات ہے. خلی ولی کرو، جوتا اٹھاؤ، سروس کرو اس کو. ہوتا یہ ہے کہ آپ، میں نے مثال دی تھی کہ آپ ایک پودا لے کر آتے ہیں، آپ لگاتے ہیں، وہ آ کے نئی جگہ جب ہوتی ہے اس میں وہ جل جاتا ہے، 2-4-3 اس کی ٹہنیاں سوکھ جاتی، چاہے وہ لیمن کا ہو یا مالٹے کا ہو یا جو. تو ہمیشہ چیک کرتے رہتے ناخن مار کے، جو جب تک ان میں سے ایک ٹہنی بھی سبز رہتی ہے آپ وہ 20-25-30 درہم کا وہ روپے کا وہ پودا پھینکتے نہیں ہیں کہ اس میں سے نکلے گا پودا. وہ جل بھی گئی ہے کوئی بات، اور وہ نکل آتا ہے. ایک انسان میں ساری خامیاں نہیں ہوتی، کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں. کسی کی اولاد بھی ساری بری نہیں ہوتی، اس میں بہت اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. آپ ان کا تذکرہ کریں گے تو وہ اپنے اندر مزید اچھائیاں پیدا کرے گا. اللہ کیوں اپنے بندوں کی تعریفیں کرتا ہے قرآن میں؟ کہ بندے میں اگر کوئی عیب بھی ہے تو کہ یار اللہ پاک میری اتنی تعریف کر رہا ہے تو میں یہ خامی ختم کیوں نہ کر دوں، خامی کیوں نہ ختم کر دوں. اللہ ان کو ذکر نہیں کر. تو جناب اضلہ اللہ علی علم، اللہ نے اسے گمراہ ہونے دیا، یہ جان کر کے یہ گمراہ ہونے پہ تلا ہوا ہے. اور ہمیں ہدایت دینا اللہ کی کوئی مجبوری نہیں ہے، ہدایت وہ پہنچا دیتا ہے، آگے اس کا لینا ہمارے اپنے ذمہ ہے. زبردستی وہ کسی کو ہدایت نہیں دیتا. اگر زبردستی دینی ہوتی تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کو دیتا اور بیوی کو دیتا، اور لوگوں کے منہ بند کر دیتا جو کہتے تھے جس کی اپنی بیوی اور بیٹا نہیں مان رہے ہم کیا مانے. آپ کسی پارٹی کا، سیاسی پارٹی کے لیڈر کا بھائی دوسری اس میں ہو تو لوگ تانا دیتے ہیں کہ یار اتنا ہی چنگا ہو یار، تو ادھر بھائی ادھر کیوں ٹر جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عقیل جو تھے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. امیر معاویہ جب بھی باہر سے کوئی وفد آتا تھا سمجھانے کے لیے تو حضرت عقیل کو بلا لیتے تھے، انہیں خوب اچھی طرح کھانا کھلاتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ حق علی کے ساتھ ہے لیکن کھانا اچھا امیر معاویہ کا ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اچھے دنوں میں بھی فاقے کرنے والے، مسلسل روزے رکھنے والے، حالانکہ حضور نے منع کیا، گر جاتے تھے درویش. تو وہ کہا کرتے تھے کہ اگر علی اکبر ہوتا تو یہ عقیل اس کے ساتھ نہ ہوتا، میرے درمیان میں کیا ڈھونڈ رہا ہے. یہ بہت بڑی دلیل تھی. تو نبیوں کے لیے یہ ایک تانا ہوتا تھا کفار کے پاس، یار جس کا اپنا چچا مسلمان نہیں ہوا پتھر مار رہا ہے اس کو، وہ دوسروں کو کیا ہدایت دے گا. اگر ہوتی تو لوط علیہ السلام کی بیوی نہ مسلمان ہو جاتی. یہ تانے تھے نا. اللہ پاک نے اس کے باوجود جبرن اس بیٹے کو اور اس بیوی کو ہدایت نہیں دی. یہ اللہ کے ضابطے کے خلاف ہے. دنیا بغیر طلب کے دے دیتا اور ہم نے دیکھا ہے، اور ہم نے مانگا بھی اتنا نہیں تھا جتنا اس نے دیا ہے.
لیکن میری ایک بات یاد رکھ لیں، آپ کسی نبی کے باپ ہوں آزر کی طرح، کسی نبی کے بیٹے ہوں کنعان کی طرح، کسی کے چچا ہوں ابو لہب کی طرح، اللہ کی قسم ہدایت نہیں ملے گی جب تک آپ ارادہ نہیں کریں گے کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے۔ یہ مانگ کے ملتی ہے، آپ مانگ لیں صحیح۔ پھر کہاں سے اٹھایا ہے سلیمان فارسی کو اور کہاں لا کے قدموں میں ڈالا ہے؟ وہ شاعر کہتا، ہمارا پنجابی کہتا، نیڑے نیڑے وسدے کئی ہوندے بڑے دور نے، پڑوس میں تھا بالکل ابو لہب۔ کہاں تھا؟ کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جنت میں، اور وہ کہاں ہوگا، کتنے دور؟ نیڑے نیڑے وسدے کئی ہوندے بڑے دور نے، باغاں والے دور ہو کے تے منظور نے۔ فارسی نو کلمے پڑھان والے ہیں، کہاں فارس؟ اور فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلیمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ جھگڑا ہو گیا نا، انصار اور مہاجرین کے گروپ بنائے گئے غزوہ احزاب میں خندق کو کھودنے کے لیے، 10 بندے۔ تو یہ جو تھے یہ نہ انصار میں آتے تھے نہ مہاجرین میں آتے تھے، نہ یہ مدینے کے تھے نہ یہ مکے کے تھے۔ تو اب ان کو کس گروپ میں رکھے؟ تو پوچھنے والے آئے اور ان کا کہ اللہ کے رسول سلمان کس پارٹی میں، کس شمار میں ڈالے جائیں؟ آپ نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، یہ میرے اہل بیت میں سے، پھر مکی نہیں۔ مانگو اگر تو دینے کے اسباب میرا رب پیدا کر دیتا ہے، پرندے سے ہدایت دے دیتا ہے۔ وہ 2 کوے آئے، لڑے آپس میں، ایک کوے نے دوسرے کو مارا، زمین کھودی، اس کو دفن کیا۔ قابیل دیکھ رہا تھا، کلک کر گیا ہوگا تیرا خانہ خراب، تو ہی لاش اٹھا کے پھر رہا ہے کب تک، اور تجھے تو وہ کوا اچھا تھا، دیکھ اس کو پتا دبانا اس کو۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اللہ نے اس کو سمجھانے، بھئی تو نہیں آتی تھی، وہ تو قاتل تھا، آدم علیہ السلام وہاں تھے نہیں، وہ کہاں تھے؟ وہ حج کرنے آئے ہوئے تھے، وہی تھی نہیں۔ سمجھایا کیسے ہے؟ پتا تھا اس کے اندر ہے دانا ہے، سمجھ آئے گا۔ 2 کوے لڑے، ایک نے دوسرے کو مارا۔ فبعث اللہ، اللہ نے کوے کو مبعوث فرمایا، یہ ہے بعث اللہ، بھیجا اللہ نے۔ بعثہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو ڈیلیگیشن آپ بھیجتے ہیں نا، بعثۃ الحج آپ نے پڑھا نا، لکھا ہوتا ہے بعثۃ الحج، اس کا مطلب ہے وہ حج ڈیلیگیشن، امارات، بعثۃ الحج الامارات۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ اسے دکھائے کہ بھائی کی لاش کیسے دفنانی ہے۔ تو پتہ چلا کہ دفنانا شروع سے اللہ کا حکم ہے، جلانا حکم نہیں ہوتا، جلانا حکم نہیں، دفنانا ہی فطری ایک چیز ہے۔ تو مانگنے والے کے اسباب وہ پرندہ بھیج کر بھی بنا دے گا، لیکن تم ارادہ کرو، کوئی واقعہ تیری ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو یہ ہدایت کیا علم سے نہیں آتی، سمجھ لگی بات کی؟ علم کے حیرت قدے میں نہیں اس کی نمود، یہ ایمان علم کے حیرت قدے کے اندر نہیں اگتا، گل کی پتی میں نظر آتا ہے راز ہست و بود، خدا گل کی پتی میں نظر آتا ہے۔ علم میں سوال کھڑے ہوتے رہتے ہیں، مخلوق میں وہ ریفلیکٹ کرتا ہے، تخلیق بتاتی ہے، تیری چلتی سانس بتاتی ہے، قسم کھاتی ہے کہ ہم ہیں تو وہ ہے۔ کوئی چلا رہا ہے ایسے، ورنہ تو سو جاتا ہے، بند ہو جانی چاہیے۔ کوئی چلاتا ہے، کوئی کروٹیں بدلاتا ہے۔ تو اَدَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَجَعَلَ، اللہ پاک نے موڑ مارنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک طے کر دیتا ہے کہ یہ ہدایت کا طالب نہیں تھا، اب اسے ہدایت نہیں ملے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف فائنل فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اچھا نبیوں کے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی بتا سکتا ہے کہ کسی بندے کے اندر اب بدلنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، نہیں، ڈیڈ، ڈاکٹر ڈکلیئر کرتا ہے، آپ دفنا دیتے ہیں بندے کو۔ نبی جو ہے
اس کے ذریعے اللہ پاک یہ طے کرتا ہے کہ اب اس قوم میں خیر باقی نہیں ہے، اب اس کا ختم کر دینا، جلا دینا، دفنا دینا، زلزلہ، اب اس کا اینڈ ہے۔ اس کے علاوہ ہم کسی قوم، کسی بندے کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ اب مسلمان نہیں ہوگا، یہ سیدھی راہ پر نہیں آئے گا، اب اس کو مٹ جانا چاہیے، اب ہمیں اس کو مار دینا چاہیے۔ اب کوئی نیک سے نیک بندہ بھی ہو، اللہ کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے، لہذا اب وہ عذاب، اب وہ طریقہ مٹانے کا صرف نبی کے زمانے میں ہوتا ہے، اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے۔ بڑے لوگ ہم نے دیکھے بالکل پتہ چلتا ہے جنتی، آخر میں جا کر بگڑ جاتے۔ بہت سارے لوگ پتا چلتا ہے کہ ان کے اندر خیر کو نہیں، آخر میں آ کر ایسے بدلتے ہیں تو 180 ڈگری ٹرن کر لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔